مجاہدین علامہ حافظ انس حسین رضوی صاحب محبت بھرے انداز میں لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے۔ حضور کا کوئی امتی کہیں بھی بیٹھ کر حضور کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے نے اس وقت آپ پر درود شریف پڑھا ہے، قبول فرمائے۔ تو اس لیے ادھر پھر بابا جی ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ یارو کتنی خوش قسمتی والی گل ہے کہ حضور دی بارگاہ دے اندر تیرا تے تیرے پیو دا نام لیا جاوے۔ او بارگاہ ہے کون ہے کیڑی؟ اعلیٰ فرما دیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے۔ اس واسطے سٹیج تو لے کے تے آخر تک سارے بآواز بلند
حضور دی بارگاہ تے تشریف پڑھو تے تواڈے پیو دا نام حضور دی بارگاہ وچ لیا جائے گا، وہ فرشتے دی ذمہ داری ہے۔ سارے باواز بلند پڑھو، صلاۃ و السلام علیک یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشق دا ذائقہ ذوق والا، عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی۔ یہ عشق دا ذائقہ تے ہے کہ تسی اس ٹائم رات دے کی ٹائم ہویا جی 11 بج گیا تو تسی اس ٹھنڈ اندر بیٹھے ہوئے، یہ حضور دا عشق دا ذائقہ تے ہے۔ پیر نے کالم شاہ صاحب فرمانے نے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دہی ہر ایک نوں قد پرکھوں دی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی۔ ساری دنیا کہندی رہی یہ بابا کہاں سے آ گیا ہے، یہ بڑی سخت باتیں کرتا ہے، تے تواڈے جو چند لوگوں نے اٹھی کیا نہیں بابا تے ساڈے دلاں وچ وسدا۔ ہر پیر نے کالم شاہ صاحب فرمانے ہر ایک نوں قد پرکھوں دی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی۔ تے بابا جی ہمیشہ میں تے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ کہ اپنے پنڈ اندر کھڑے ہیں تے اے جڑے نوجوان بیٹھے نا سامنے بچے بابا جی فرمانے سن اے نوں جدوں دین سمجھ آ گیا نا سمجھو حضور دا دین تخت تے آ کے رہے گا۔ اے جڑے بچے بیٹھے نا رات دے 11 بجے نہیں لگدا جویں دن دے 11 بجے اے تے بچیاں دا کہ جناب بڈھیاں دا جناب جذبہ کمال ہے۔ میں تے حیران ہو گیا اے پھر ایک گل بابے سمجھنا وچ ہو رہے ایک گل وچ ہو رہے کہ بڈھیاں دے بچیاں دے جواناں دے لوگ کہتے ہیں یوتھ ہمارے ساتھ ہے، میں کہا یوتھ ہمارے ساتھ نہیں یوتھ لبیک کے ساتھ ہے۔ اے دیکھو سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اے دیکھو سارے نوجوان بیٹھے ہیں۔ ہن اے 10 دن کہ ہن ایتھے نہ بلے نے آنا نہ تیر نے آنا نہ شیر نے آنا، ہن تے حضور دے دین نے آنا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ الیکشن جدوں بھی ہون سانوں دے نال غرض کوئی نہیں، کل کران بھاویں سال بعد کران، ہن یاد رکھن کہ ہن تہاڈی 2 نمبری چلے گی نہیں انشاءاللہ۔ اب کی برس گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے انشاءاللہ۔ تسی لوگ تیار ہو؟ انشاءاللہ ذرا ڈلی آ رہی ہے، جتنے بندے بیٹھے تھے انشاءاللہ آواز کٹو نا کم ہاں ہن ایتھے نسانا ہے کوئی آ جاوے انہوں کہا تو اس ٹائم کیتے جدو فیض آباد والے ٹائم کیتے سی تو ان کے جدو مسجد رحمت العالمین تے گولیاں چاری تے تو اس ٹائم کیتے سی ہن تے میرے کو ووٹ لائے ہن نس جا ووٹ حضور دے وفاداراں واسطے بس ہن ووٹ دین دے غداراں واسطے نہیں۔ انہوں نے کہا یار میں سادے تھے رہنا نہیں، میں حضور دے سامنے بھی جانا، آخر میں مرنا بھی ہے۔ فرشتے جدو میرے کو پوچھن نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دس بھائی انہاں نال کتنی وفا کر کے آیا، تے میں کہاں انہاں کو انہاں دے بارے پوچھتے ہو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ حقیقت دے اندر میرا دل نہیں کر رہا تھا، میرا دل کہتا ہے لبیک دے نعرے لوائیے، میں نو دلی خوشی ہے کہ واقعی ہوں حضور دا دین تخت تے آ کے رہے گا، کیونکہ جو تسی لوگ حضور نال محبت کر دے ہو نانے واہ واقعی
بابا جی کہنے سننا کہ ساڈا کوئی اور مقصد کوئی نہیں، ساڈا کوئی آگے کرسی لینا مقصد نہیں ہے، بس جو نکے نکے بچے تے جوان کھڑے ہو گئے نے کہ نہیں بھائی بس ہن اسی حضور نال محبت کرنی تے انے واہ کرنی، ہن سائر تے ساری محبت کر کے حضور نال محبت کیتی، بابا جی فرماندے ہیں ساڈا مقصد زندگی دا پورا ہو تے واقعی ساڈا بھی زندگی دا ہی مقصد ہے کہ حضور دی امت حضور نال انے واہ پیار کرے، حضور دی امت حضور نال این بالکل ساری محبت کٹ کے انے واہ محبت کرے۔ کیوں کہ تو قبر سوال ہو جاوے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخاری شریف دی حدیث سے حضور نے فرمایا 3 بندے مینوں قبر اتنے پہچان سکن گے، ادھر دی کرنا دی جناب کھڑکیاں کھول کے دل دو دماغ دی کھڑکیاں کھول کے گال اندر پانی، حضور نے فرمایا 3 بندے مینوں قبر اتنے پہچان سکن گے۔ پہلا وہ بندہ جڑا کھلا کافر ہوئے گا، انہوں نے کو پوچھا جائے گا نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، 10 بھائی نال کتنی وفا کر کے آیا، کی کر کے آیا انہاں دے بارے، کی کہندا رہا دنیا دے اندر، تو کہے گا ہائے ہاتھ اللہ دی میں تے جاندا ہی نہیں انہاں نوں۔ پھر دوسرا وہ بندہ میرے آقا نے فرمایا کہ منافق جڑا منافقت کردا ہر تھاں تے بیٹھ کے اور کوئی کم ہی کوئی نہیں، لبیک اندر اتوں تو کہے گا میں بھی لبیک نہ تے ووٹ جا کے کسی اور نوں پائے گا، اے منافقت ہے، اور اسلام وچ منافقت چلدی کوئی نہیں، اے یاد رکھنا۔ اے نہیں کہ صبح راتی کہنا جی میں بھی لبیک دے نال صبح اٹھ کے 5000 10000 تے گلی دکھا دے ووٹ جا کے فلاں نوں پا دینا، اے یاد رکھی اسی تینوں نہیں ویکھ رہے لیکن جنہاں تو کلمہ پڑھیا تینوں ضرور ویکھ رہے ہیں۔ امام حجر اسقلانی فرماندے نے لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہداتہ لامتہ و معرفۃ باحوالہم و نجاتہم و عزائمہم و خواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ۔ امام حجر اسقلانی فرماندے نے اس بات وچ کوئی فرق نہیں کہ میرے آقا و مولا ظاہری دنیا دے جلوہ گر ہون یا ظاہری دنیا دے تشریف لے جان، میری آقا اپنی ساری امت نو ویکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ اس ٹائم تسی کس نیت نال اس جلسے وچ آئے بیٹھے ہو، تو میں کس نیت نال آئے بیٹھا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم اے بھی جان دیں، تو اس ٹائم میرے دل تے کی خیالات گزر رہے ہیں تو تہاڈے دل تے کی خیالات گزر رہے ہیں میرے آقا و مولا اے بھی جان دیں۔ تو اس واسطے جدوں بھی ووٹ پان جاؤ یا کوئی بھی کتے بھی جاؤ تو اس خیال نال جایا کرو کہ باویں مینوں میرا ذمہ دار ویکھ رہا یا نہیں ویکھ رہا، جنہاں دا میں کلمہ پڑھیا وہ مینوں ضرور ویکھ رہا ہے، وہ مینوں جان دین، ظاہری نہیں میری نیت انہوں بھی جان دین تے میرے دلاں دے خیالات جڑے گزر دین انہوں بھی جان دین۔ اس واسطے منافقت نہیں کرنی، اسلام نال منافقت نہیں کرنی، حضور دی ذات نال منافقت نہیں کرنی، ورنہ جنمن گل کوئی شے نہ بچ دی۔ جے منافقت کیتی نا عبداللہ بن ابی نے منافقت کیتی تے پھر رئیس المنافقین بنیا، تے پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں نے واسطے بخشی دی دعا کی تھی نا، اللہ کتنا غیرت مند ہے، میرے آقا نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے، میرے آقا نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے، تے اللہ نے قرآن مجید آیت کی نازل فرمائی، فرمایا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، فرمایا حبیب تسی ان دے واسطے بخشی دعا کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو معافی مل جائے، میں رب ہو کے انہوں معافی نہیں دینی۔ کیوں معافی نہیں دینی؟ وجہ کی ہے؟ نمازوں تے پڑھدا سی حضور دے پیچھے، روزے بھی رکھدا سی، زکات بھی دیندا سی، لیکن کی حضور نال منافقت کر بیٹھا۔ اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا حبیب 70 باری بھی نماز بخشش طلب کرو گے نا تو میں انہوں معافی نہیں دینی۔ کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یعنی اللہ رسول حالانکہ اللہ دا انکار کیتا نہیں، حضور دا انکار ہی اللہ دا انکار ہے، حضور دا انکار ہی اللہ دا انکار ہے۔ وہ کہنے نا کہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ اے حضور نال محبت کرنی۔ منافقت حضور نے فرمایا تو منافق بندہ جائے گا نا، انہوں نے کوئی سوال ہوئے گا نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، 10 بھائی انہوں نال کتنی وفا کر کے ہیں، وہ کہے گا ہے ہاتھ میں تو جاندا ہی نہیں ہے۔ تو پھر تیسرا وہ بندہ جنہوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ بندہ جڑا شکی، جنہوں شک ہی رہا کہ یہ لبیک کیا ہوتا ہے، یہ تاجدار ختم نبوت کیا ہوتا ہے، یہ ووٹ دینے سے کیا، حضور نے فرمایا جنہوں میری ذات دے بارے میرے دین دے بارے ساری زندگی شک ہی رہا، جنہوں نے کو پوچھا جائے گا نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، 10 بھائی انہوں نے کتنی وفا کر کے آیا، تو کہے گا ہائے ہاتھ اللہ ادری میں تو جاندا ہی نہیں ہے۔ دوستو بھائی جے قبر جو حضور نے کم نہ آئے تو پھر کوئی شے بچدی پیچھے، سارے مٹی پا کے آنا اتھے، اے یاد رکھنا سارے مٹی پا کے آنا جے اتھے، کوئی ماں پیو بھی ہون نہ سکے، ماں پیو بھی ہون، یار بھی ہون، جتنا مرضی کوئی جگری یار ہوئے سارے مٹی پا کے آنا، مٹھیوں میں خاک بھر کے لائے دوست، وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے۔ تحریک کا فقط مقصد یہ ہے کہ حضور کے غلام، حضور کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان حضور سے محبت کریں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اب 2023 کے اندر حضور کے غلام اور پاکستانی عوام یہ فیصلہ کرے کہ اب ہم نے ووٹ حضور کے دین کو دینا ہے، اب نے اب ووٹ حضور کے دین کو دینا ہے۔
وہ سارے ناکام ہو بیٹھے نا جی، سارے ناکام ہو گئے نا، جنہوں بڑا جناب کہتے ہیں بڑا چکے لے کے آئے سن کہ یہ جی ملک کو جناب تبدیلی آئے گی، سارے ادارے تے بڑے جناب کرو فرنا لے کے آئے گی، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج وہی داڑھی پٹ رہے ہیں، آج وہی نا پیچھے جناب شروع ہویا. میں کہ یہی گل ہے، اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ ہن ٹھوکراں کھا رہے ہو، سارے بڑے لے کے آئے سن کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں کہ لو جی مزہ لے لیا جے، یا جے باقی رہ گیا تہاڈا کوئی گل تے پھر وہ ہن مریا نام نہیں لینا ہوندا. اینا سب منوس دا نام ہی لینا، جنہیں ڈاکٹر رافی صدیقی وچ اس منوس دا نام ہی نہیں لینا چاہیے، جنہیں جناب حقوق نسواں دے نال جناب زنا دے بل پاس کیتے، جہاد دی آیتاں کڈیاں، اس دے کولوں کی توقع، او مریا تے چہرہ بھی نہیں وکھایا. میں کہا کیا بات ہے بھائی، کہتے ہو جی ہم بڑے محب وطن ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم جناب ملک کے جناب یہ ہیں، جنرل مریا تے کم از کم فوٹو تے وکھاندے، قوم دا خدمتگار سی، کم از کم قوم نو چہرہ تے وکھاندے کہ یہ ہے خدمتگار. تے ساڈے بابے دا جناب چہرہ میں کیا تہاڈے گل کرنی، کسی نے کوئی گل کوئی پیڑ ہوے تے بے شک 1000 مرتبہ پیڑ ہوے، میں تے گل کردا ہی حضور دے غلاماں نال تے جڑیاں نال. تے جڑا بوزدل بیٹھا حضرت خالد بن ولید دی دعا فلا نعمت آجن الجبنا شالا بوزدلاں کدی نہیں نہ. جڑا کوئی بیٹھا بوزدل بے شک میری کان بند کر لے، میں تے گل کردا حضور دے غلاماں نال تے وفاداراں نال. میں کہ ایک پاسے دعویٰ کرنا کہ قوم کی بڑی خدمت کر کے گیا ہے تے چہرہ بھی نہ مکھانا، ایک طرف صرف ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے سی تے لبیک دا نعرہ لاندے سی، باقی گلاں تے بابا جی دیا وراول وران نہ صرف نعرہ لاندے سن. تے عالم کفر جناب اتھے بیٹھ کے جناب اللہ تعالیٰ کمنیاں سن انہاں دیاں. تے میں کہ دنیا تو گیا تے جناب 2 دن 2.5 دن لوگوں نے بیٹھ کے زیارت کی تھی تے چہرہ دن دن جناب چمک دے رہا، لمحے بعد چمک دے رہا. میں کہ اقبال ایک گل کی بن گئی، اقبال کہنا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا. یہ چاندے ہو قبر بھی حشر چمکے، دنیا بھی چمکے، تو حضور نال وفا کرنی، حضور نال وفا کرنی صرف دل میں خیال آ جاوے. خراسان دا بادشاہ سی عمر بن لیس، قاضی یاز مالکی نے شفا شریف وچ لکھیا، بڑی غور نہ سننی، میں تہاڈے نال لمبی چوڑی نہیں گلاں کرنیاں، بالکل اے تسی اپنے تانوں کوئی اینج پر نکل جانا. بالکل میں تہاڈے تک پیغام پہنچان آیا کہ پنڈی گئے والے کتے سو تے نہیں گئے، میں چیک کرن آیا کہ جاگدے پین نہ بابا جی دا مشن بھلے تے نہیں نا، بھلے تے نہیں. بابا جی پوری پاکستان تو جانتے سن، میں تہاڈے تے فخر کردے سن کہ پنڈی گئے والا میرے پنڈ والے میرا سر فخر تو بلند کیتا. تے اس دفعہ پنڈی گئے والا دسنا کہ اس دفعہ ایتھے کوئی نہیں جیتے گا، ایتھے بھی حضور دا دین تخت اتے آئے گا، جو ووٹ کرے نو تے لگے گا. ہاں بس انشاءاللہ. عمر بن لیس خراسان دا بادشاہ سی، اچھے کردار دا مالک نہیں سی. جو گیا نا دنیا تو ایک بندے دی خواب وچ آیا، تو انہیں کو لوگ پوچھا کہ ہاں ما فعل اللہ، اللہ نے تیرے نال کی معاملہ کیتا؟ انہیں کہا میں رب نے بخش دیتا. انہیں کہا تینوں کی میں رب نے بخش دیتا، تیرا دا کردار بھی چنگا نہیں سی. انہیں کہا تینوں 10 داں گل وچ ہو رہے، انہیں کہا تینوں 10 داں گل وچ نہیں ہو رہے. انہیں کہا کی گل ہے؟ انہیں کہا ایک دن میں آپ پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا تو میں ویکھیا وہ حد نگاہ تک میرا لشکر ہی لشکر ہے. تو کہندے میں دل وچ خیال آیا کہ انی حضرت رسول اللہ فاعنتہ ونصرتہ. میرے دل وچ خیال گزریا کاش کہ میں حضور دے زمانے وچ ہوندا تے اس لشکر دے نال میں حضور دی مدد کردا. آج میں اس لشکر نو اگ لانی، اتنا لشکر میں کی کرنا، کاش کہ میں حضور دے زمانے وچ ہوندا تے حضور دی مدد کردا، حضور دی تائید کردا، حضور دی نال معاونت کردا. کہندے صرف میرے دل وچ خیال گزریا حضور دی مدد دا تے فشکر اللہ لی وغفر علی. اللہ نے میرے جملے دی، میرے اس خیال دی اتنی قدر کی تھی کہ میں نو بخش کے رہنا. میں نو دسو کہ صرف بندہ خیال گزرے حضور دی مدد دا، حضور دی نصرت دا، صرف خیال گزرے تے بندہ ہوئے اچھے کردار دا نہیں تے رب تے انہوں بخش دیندا. جس بندے نے پوری امت نو لبیک یا رسول اللہ تے لا چھڈیا، اس مرد کلندر دا کی مقام ہوئے گا. جس مرد کلندر نے ویل چیئر تے بیٹھ کے 6 مہینے جیل کٹی، دسو اس مرد کلندر دا کی مقام ہوئے گا. لوگ کہتے ہیں آپ بابا بابا جی کرتے ہیں، میں کہا بابا جی نے ساری زندگی یا رسول اللہ کہتے تھے. ہن اے تے قرآن دا فیصلہ ہے نا کہ فذکرونی
اذکرکم کہ اللہ نے فرمایا تسی میرا ذکر کرو تے پھر میں تھوڑا ذکر بلند کر دوں گا کہ دیکھو کہ حضور جی صرف مدد دا خیال آ جاوے کہ تسی لوگ گلی گلی محلے محلے جا کے حضور دے دین دا پیغام دیو گے کہ نہیں یار اسی 75 سال بڑے ووٹ دے دیتا غیراں نوں ہن ووٹ اسی حضور دے دین واسطے دینا اسی بڑا ووٹ نالیاں دے کھمیاں واسطے دے دیتا برادری واسطے ووٹ دے دیتا فلاں جناب میرا چاچا ادھر ہے تے میرا ماما ادھر ہے تے میرا پیو ادھر ہے تے میری ماں ادھر ہے جناب ان ووٹ دیتے ہن کہنا جی بھائی سارے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ انہوں نے کہا یار تسی سارے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ ہن میں ووٹ حضور دے دین نو دینا میں قبر جا کے چہرہ تے حضور دے سامنے وکھانا نا حضور فرمان گے اوئے ساری زندگی میرا کلمہ پڑھدا نا تے تو میرے دین واسطے ووٹ بھی نہیں دے سکے ہن کی لین آیا گل تے بننی کوئی نہیں نا تے اللہ فرمان گے ساڈے کول قبر کچھ فرشتے پوچھن گے کہ ہاں بھائی دس کی لے کے آیا تو میں کہاں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں قدموں میں چوئی گرے گا نا حضور دے کہ جڑا آج حضور نال وفا کرے گا آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ مجمع جو آواز آوے آج لے ان کی پناہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور یاد رکھنا حضور دا دین آئے گا انشاءاللہ تخت اتے اسی نے بعد والے آنکھیں ویکھن گے کہ انشاءاللہ سانو یقین ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین نو غالب ضرور کر کے رہے گا واللہ غالب علی امری اللہ تعالیٰ دا حکم غالب آ کے رہے گا ہمیں بے شک سارے بدماشیاں کرتے رہن لیکن اللہ دا حکم غالب آ کے رہے گا سانو پتہ سی اے جناب انج لفظ جائے گا حکمرانی تو کنوں پتہ سی تے اے جناب 12 جماعتاں ایک رگڑے وچ آ گئے جناب سارے جناب کٹھیاں ہو گئے جناب ہم ملک کو سنواریں گے میں کہا اللہ رسول نے اعلان جنگ کر کے ملک سنوارا جا سکتا اللہ نے قرآن مجید کی فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ نے فرمایا جے تسی سود کھاؤ گے تو پھر اللہ رسول نے اعلان جنگ کرو یاد رکھنا تحریک لبیک یا رسول اللہ لوگ پوچھتے ہیں آپ آئیں گے تو کیسے دین غالب آئے گا اور کیسے یہ نظام معیشت سنبھلے گی میں کہا معیشت سب سے پہلے ہم اعلان کریں گے کہ آج کے بعد ہم سود نہیں دیں گے بس جب ہم سود نہیں دیں گے تو اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں پکی بات ہے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اللہ نے فرمایا اگر قوم وہ پرانی بنی اسرائیل قوم اگر تورات اور انجیل کا نفاذ کرتی نا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اور زمین سے اپنے خزانے کھول دیتا تو مجھے بتائیں جب پاکستانی قوم قرآن کو پورے دنیا میں پاکستان میں نافذ کرے گی تو کیا اللہ آسمان اور زمین سے اپنے خزانے نہیں کھولے گا کھولے گا نا تو بس آپ لوگوں نے حضور کوئی آپ سے بات کرے کوئی کان بند کر دینے آپ لوگوں نے بڑی جناب میں سنتا رہتا ہوں کہ جناب فلاں علاقے میں بھائی کان بند کر دینے ہیں حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے بس حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے اور جہاں بھی جانا ہے اپنے گھر سے شروع کریں ان کو یار نہیں بڑا ہو گیا اسی برادری واسطے ووٹ دیتا دائیں ماز واسطے ہوں اسی حضور دے دین واسطے ووٹ دینا قبر کام حضور دے سامنے دے کہی کہ یا رسول اللہ مولویاں ووٹ منگے اسی مولویاں ووٹ منگے سی جے جان نہیں منگتے جان بھی دے دینی سی تو پھر میرے آقا بڑے کریمن میرے آقا حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے وضو کرا رہے حضور نے وضو کرا رہے اس تو اندازہ لانا ہے کہ میرے آقا کتنے کریمن وضو کرا رہے تو حضور نے فرمایا سل ربیہ مانگ کی منگنا اور پھر صحابی سن انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت دے وچ اللہ نے جڑا آپ کو مقام دے رہا نا قیامت والے دن اس مقام اندر آپ دی خدمت چاہیے دی حضور نے فرمایا ربیہ اے تے ہو گیا اور 10 کی منگنا تے ربیہ زبان حال نہ کہنے لگے کہ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ حضور دا وفا کرنی آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو تو آیا نظرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رگاں وچ رنگیں دے محمد میں تواڈے ذوق واسطے تواڈے شوق واسطے مولا علی دی حدیث پاک پڑھاں گا کہ حضور دا حسن مبارک کی سی حضور چہرہ مبارک کی سی میرے آقا و مولا ہستے کی میں سن میرے آقا و مولا دی ہتھیلیاں مبارک کس طرح دیا سن اپنے دلوں میں حضور دی محبت پیدا کرو جین من تانوں میں صحیح حقیقت ہی تانوں میں گل کر کے جا رہا کہ حضور دی محبت نہیں نا تے کائنات دے پھر ذلت یاد رکھنا جے کدے تہاڈا دل کرے نا کہ حضور نو چھڈ کے دائیں بائیں جانا تے حقیقت ہی ساڈے کو تے لاہور میانی صاحب قبرستان ہے تہاڈے کول کوئی ہونا قبرستان ایک دفعہ پھیرا پانا قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا شمع اندر جڑی جلنی نا وہ حضور نال وفاداری نال جلنی حضور دے نال وفاداری نال جلنی ساڈے کو میانی صاحب قبرستان تے بڑے بڑے جناب بیوکریٹ بھی بڑے جرنل بھی بڑے عہدیدار بھی سارے اوتھے ہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں تے ایک پاسے غازی المدین شہید علیہ رحمہ تو لوگ دن رات سلوٹ مار دیں دن رات آگے جناب منہ دے حساب نہ پھل سڑ دیں یہ صرف گل اتنی ہے کہ حضور نال وفا کرنی
حضور نال وفا کرنی ساری تقریر دا تے بابا جی یہی دس کے گیا کہ حضور نال ہی وفا کرنی، دنیا بھی کامیابی آخرت بھی کامیابی، تے پھر حشر تے ہے ہی کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں، نگی چادر تان کے سو گئے، تسی سونا نہیں ہون بس۔ ہاں الیکشن جدو بھی آ جان، جڑا بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کینڈیڈیٹ کھڑا کرے، تسی ووٹ حضور دے دین واسطے دینا، تسی کہنا یار کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہوئے، اسی دے ووٹ حضور دے دین واسطے دینا، اسی دے اپنی آخرت چمکانی، تو قبر جا کے حضور دے سامنے شرمندگی نہ ہوئے۔ تسی سونا دے نہیں نا، سونا دے نہیں نا، ہاتھ بڑے لوگوں نے کم جو کیا خیر ہوئے، ہاں سارے آ چکو ذرا، سونا دے نہیں نا ہون اسی دفعہ حضور دا دین تختوں تے لے کے آنا۔ توڑے مولا کائنات فرماتے ہیں تو میرے آقا مولا چل دے سن تے کی صورتحال ہوندی سی، سنو حدیث پاک تے اپنے دل اندر یہی لذت لے کے پھر جناب چلے جانا، تے پھر اسی لذت نال محنت کرتے رہنا، تے پھر قیامت والے دن تے پھر منظر ہی اور ہونا نا۔ پھر عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغض ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شعر ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أداج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تو میرے آقا مولا زمین دے چل دے سن تے زمین سمٹ کے اگے آندی سی کہ حضور اتھے پاؤں رکھو، اتھے پاؤں رکھو، اتھے پاؤں رکھو۔ فرمایا کہ حضور دی مہر نبوت دونوں کندھے کے درمیان سی۔ پھر اعلی حضرت فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا واعلنهم عریقتا واکرمهم عشیرا، من رآه بداہتا ہابا ومن خالته معرفتا احبا، یقول نائته لم ر قبله ولا بعده مثلہ۔ مولا کائنات فرماندے کہ جڑا دور رہا تے دور رہا، جڑا حضور دے نیڑے آیا وہ کہن تے مجبور ہویا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی۔ اتنے پھر پیر میرے علی شاہ صاحب دا قلم جنبش ہی جا گیا، جوش ہی جا گیا۔ آپ فرماندے الطیف سرا من طلعته والشذ بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دے سن۔ پھر نیک عالم شاہ صاحب فرماندے حضور دے ابرو اتنے سونے سن، اتنے سونے سن کہ جب میں ویکھے تے میں غش کھا کے ڈگ پیا۔ دو ابرو کوس مثال دسن جدو نو کے میاتے تیر چھٹن، لب سرخاں خاکے لال یمن جتھے دند موتی دیاں ہلڑیاں۔ اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جان جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شانا کھاں جس شان تو شانا سب بڑیاں۔ تسی میں جمع ہوئے سارا انہوں نے بچے نے اہتمام کیا، ذمہ داران آگئے، تقریر ہوئی، اتنا سب کچھ کرنے دا مقصد کی ہے، اور اتنی جناب تحریک لبیک یا رسول اللہ بابا جی نے ان ذمہ داران نے ایف آئی آراں اتنی تکالیف اذیتاں جیل دیاں اذیتاں برداشت کرنی ہے، وجہ کی ہے سب کچھ، اس سب کرنے دا مقصد کی ہے۔ پیر میرے شاہ صاحب فرمانے ہیں اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر۔ پیر میرے شاہ صاحب فرمانے ہیں تو حضور دنیا تو جان دا وقت آ جاوے نا تو پھر حضور دا چہرہ انور سامنے آ جائے، بس یہ ساریاں تکالیف اتنا سارا تسی میں آئے تھے، رات بیٹھے ہو تو ٹھنڈ اندر یہ آئے، سارا مقصد کی ہے، بچے نے اتنا اہتمام انسلام کیتا، پیسے لائے، سارے دا مقصد کی ہے کہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، قبر تے وچ پل تھی جد ہو سے گزر، سب کوٹھیاں تھی سنتد کھریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں۔ بس آخری جملہ یہ اپنے کنہ وچ دل و دماغ وچ اپنی نسلوں یاد کرا کے جانا ہے کہ بس حضور نال اتنی وفا کر کے جانی کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی، جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ بس اتنی آخری جملہ اپنے دل و دماغ وچ بسا کے رکھنا ہے۔
ایک کرنا جو کرنا نہیں کہ بس اتنی وفا کرنی کہ جو تہاڈی تو روح نکلے تو تو مالک فرما دینا اپنا فقیر آ رہا بس اتنی گل کر کے ہن تسی لبیک دا نعرہ لانا بغیر سپیکر تو تے مزہ آ جاوے اے اپنے جناب بالکل ٹھنڈ بھی نہ سا دیو ان کا تو دور ہٹ میں محمد عربی دا غلام ہوں اتنے ایمانی جذبے نہ نعرہ لانا تاجدار ختم نبوت مزہ نہیں آیا ہاتھ ایک منٹ بھائی جندے ہاتھ رسول اللہ واسطیان وہ ہاتھ پورے چکے اینڈ پورے ہاتھ چکے بالکل سارے اینڈ تک کوئی ٹھانڈ اتنی نہیں بل سارے ہاتھ چکے بالکل تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ دے بندے نعرہ اس وقت سے میں توڑے کو لوا رہا ہوں کہ آج کل قادیانی تو انہوں نے نواز بڑے متحرک ہوئے بیٹھیں وہ انہوں نے بڑا پرموٹ کریں تو انہوں نے دسو کہ جو تک حضور دا غلام حضور دا وفادار کلہ بھی ہے زندہ نا تو تانو قادیانی انہوں وڈ کے رکھ دے گا اس وقت اس طرح نعرہ لاؤ جذبے نال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اعلیٰ حضرت فرمانے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین اے زمین بھی ہلے تو تمبو بھی ہلے انہوں کو کی ہویا انہوں کو محمد عربی نے غلامہ نے نعرہ انکار کے لیا کہ تمبو بھی اٹھ گیا سی اس طرح نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت من سب نبیجن من سب نبیجن اے نعرہ اتنا زور دے نعرہ لاؤ کہ فرانس اچ بیٹھے تھے ہائیلانڈ اچ بیٹھے اصول جڑا حضور دے گستاخانہ کھا کے بڑا انہوں پتہ چلے کہ آج بھی حضور دے غلام ہے اپنے ذہن وچ بسائی بیٹھے کہ جس ٹائم سانو موقع لبیا تیری اسی گردن اتار کے رکھ دیں گے اینج کر کے نعرہ لاڑا من سب نبیجن 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 گستاخ رسول کی ایک ہی صدا گستاخ رسول کی ایک ہی صدا انہیں جانا جنہیں دل میں جو حضور دی محبت ہے تے کلی حضور دی محبت ہے تے انہیں واہ محبت ہے وہ سینہ کھول کے نعرہ لائے گا کہ انہیں جانا 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 اور بس انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا ہن آخری نعرہ حضور دے دین دا لانا دسنا ہے کہ پاکستان اندر حضور دا دین ہی آگے رہے گا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا 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 اے موبائل دی لائٹاں جلاؤ نا سارے بھائی موبائل دی لائٹاں جلاؤ سارے موبائل دی لائٹاں جلاؤ اس طرح نعرہ لاؤ دسو کہ ہن حضور دا دین ہے چمک دو حضور دا دین ہے تخت تے آ کے رہے گا انشاءاللہ ایسا نہ کر کے آیا آیا اوے آیا 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 نہ بلہ آیا نہ تیر آیا نہ شیر آیا نہ کوئی اور آیا ہون فقط حضور دا دین آیا کر کے آیا 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 رہے گا یوں ہی ان کا تانوں کوئی کہے کہ آپ لبیک کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں آپ نے اس کو یہی جواب دینا آگے سے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے ان بغیر جناب ساؤنڈ والے کو لبیک نعرہ تسی لینا باہر اندر مزہ آ جائے میرے آن سے پیسے پورے ہو جان اس طرح کر کے نعرہ لانا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول ایک منٹ بھائی ایک منٹ اینج نہیں میں اپنے پنڈ آیا بیٹھا تے پنڈ بھی پنڈی گئے بھی تاریخی نعرہ بن جاوے اس طرح کر کے نعرہ لانا اینج نہیں نعرہ ڈھلا نہ ہی لانا سارے آ چکے کوئی نہیں جے گلہ حضور دے نام دے قربان بھی ہوگا تے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہاں میں بھی تھوڑے سامنے زور لائی بیٹھا کوئی گل کوئی نہیں اور چاہیے کہ جو حضور دے نام دے گلہ چلا جاوے گل اور چاہیے کہ اس طرح سارے ہاتھ کھول کے اے دھرتی ایسی پاک کرنی اے سمجھو سپرے جتنے جناب سونیاں پھر دیں انہوں نے مارنا ہے ایسی کہ بس حضور دا دین آنا ہے جتنی بھی سونیاں اتو لے کے دنے تک انہوں نے نعرے دے نال مارنا ہے بس یہ نعرے دی بڑی پاور ہے بس سارے جن کے آنج کر کے نعرہ لاؤ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا لبیک 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 اچھا ایک منٹ جڑے بڑھے آزاد ہیں نا
انہاں واسطے یا او اس جذبے نال نعرہ لان کے یار اسی جنگ یرموک عمر بن مادی کرب طرح تے نہیں پہنچ سکے، کم از کم حضور دے نعرہ تے اس طرح لائی کہ مالک فرمان ویکھو یار میرا غلام کس طرح نعرہ لا رہا، انہوں نے اپنا بڑھاپا بھی نہیں ویکھیا، اس طرح حضور دا نعرہ لاؤ سارے بالکل کھول کے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الجہاد الجہاد یار جنے طرح نعرہ لاؤ نا، کشمیر تے جناب برما تے شام دی بچیاں تک آواز جاوے، آواز سے بچانی رب نے ان تک اے پیغام جاوے کہ محمد عربی دے غلام ہن جاگ پہن، انشاءاللہ ان کشمیر بھی اسی آزاد رہنا، اس طرح نعرہ لاؤ الجہاد 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 الجہاد، لبیک 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 لبیک۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داران دا کارکنان دا توڑے ساریاں دا اپنے خزانہ غیب تانوں حلال دے غافر عطا فرمائے تے آنا سب دا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، ساڑے نعرہ لانا تمام کارکنان دا جنہاں نے اہتمام کیتا انسلام کیتا، جس طرح تسی لوگ آئے ہو دور دراز سب دا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما، سب نو قدم قدم دے بھلائیاں عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔